عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 29 جنوری بروز 30 جنوری بروز ہفتہ 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ آل عمران آیا نمبر 153 سے لے کر 155 تک ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ذرا پچھلی آیتیں بھی ساتھ ملا لوں تاکہ آپ کو ذرا مضمون تازہ ہو جائے۔ غزوہ احد کا ہی بیان چل رہا ہے، اس میں جو صحابہ کرام سے کچھ کمیاں ہوئیں ان کا بیان بھی چل رہا ہے، مگر کس انداز سے ذرا آپ نوٹ فرمائیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم پیروی کرو گے کافروں کی، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہارے قدموں پر تمہیں دوبارہ لوٹا کر لے آئیں گے، یعنی پہلے تم کافر تھے تو پھر دوبارہ تمہیں کفر میں فتنقلبوا خاسرین، اگر تم لوٹے تو تم نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ خسرت دنیا والآخرہ، یعنی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے۔ وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور ہم ڈال دیں گے، ابھی ڈال دیں گے کافروں کے دل میں تمہارا رعب، اور ڈال دیا اللہ نے، میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے۔ ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس کے لیے کسی شریک کے لیے اللہ نے کوئی سند اتاری بغیر دلیل کے ہی اللہ کے شریک بنائے پھرتے ہیں۔ ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس مثوى الظالمین، اور یہ ظالموں کا سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تمہارے اللہ کا وعدہ کدھر گیا؟ تو فرمایا اللہ نے تو وعدہ سچ کر دکھایا اپنا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم اللہ کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھا دیا، اور میدان بھی تم جیت گئے اور کافر شکست بھی کھا گئے۔ اذا فشلتم، پھر تم میں اچانک ایک قسم کی بزدلی آ گئی۔ وتنازعتم فی الامر، اب یہ وہ چیز پکڑتے ہیں کہ اذا فشلتم، تم بزدل ہو گئے، وتنازعتم فی الامر، اور تم رسول پاک کے حکم کے بارے میں تنازع اختیار کر لیا۔ تنازع کیا تھا کہ جبل رمات وہ پہاڑی چھوڑنی چاہیے یا وعصیتم، تم نے نافرمانی کی، من بعدکم، اس کے بعد، ما اراکم ما تحبون، اللہ تعالیٰ جو تم پسند کرتے تھے اللہ نے تمہیں دکھا دیا۔ تمہیں پسند فتح تھی، فتح دکھا دی۔ تمہیں پسند ان کی شکست تھی، وہ بھی تمہیں پسند تھی۔ مال غنیمت اس کے ڈھیر لگا دیے۔ مگر منکم من یرید الدنیا، ہاں تم میں سے بعض تھے جو دنیا کے طلب کرنے والے تھے۔ ومنکم من یرید الآخرہ، اور بعض تھے وہ جو آخرت کے طلبگار۔ ثم صرف عنہم لیبتلیکم، اللہ نے پھر تمہیں پیچھے ہٹا دیا ان کے تعاقب سے، لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ بولیے تاکہ وہ تمہیں یہ ہے وہ لفظ۔ فشلتم، بزدلی آ گئی۔ تنازعتم، تنازع آ گیا۔ وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض دنیا کے طلبگار تھے۔ ان الفاظ پر وہ پکڑ کر کے اور صحابہ کرام کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی کھڑے کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا تھا کہ تنازع کیا کلمہ پڑھنے میں تھا؟ نہیں۔ نماز پڑھنے میں تھا؟ نہیں۔ کیا قرآن کو ماننے میں تھا؟ نہیں۔ ذرا بولتے جائیے نا۔ کیا توحید و رسالت کے بارے میں تنازع تھا؟ نہیں۔ تنازع کیا تھا کہ یہاں کھڑا رہنا چاہیے یا جانا چاہیے، ڈٹنا چاہیے یا ہٹنا چاہیے، یہی تھا نا۔ تو اس کو کہاں تک لے جاؤ گے؟ اور وہ جو نافرمانی کہا ہے وہ کیا تھا؟ غلط فہمی میں یا مخالفت میں؟ آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ اور دلیل بھی یہی ہے نا، غلط فہمی تھی کہ اب یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، بس اس بات کو اللہ نے نافرمانی کہا ہے۔ جیسے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ یونس علیہ السلام نے کہا
کیا ان کو کوئی ظالم کہہ سکتا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ بابا جی آدم نے کہا، کیا ان پر کوئی ظلم کا فتویٰ دے سکتا ہے بھائی؟ تو خدا کا خوف کریں. ہم یہ ان سے کہتے ہیں دشمنان صحابہ سے کہ انصاف سے کام لے لو. ہاں آگے پھر لفظ آ رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا. بولیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف ہے. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل فرمانے والا ہے. عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین کن کو کہہ رہا ہے اللہ؟ صحابہ کو. بولیے کن کو کہہ رہا ہے؟ تو پتہ چلا یہ جتنی بھی باتیں آئی ہیں ایمان کا تعلق نہیں ہے، بس یہ جنگ کا سسٹم کا تعلق ہے، اس کا کوئی ایمانیات سے تعلق ہے نہیں ہے. تو اب اگلا بیان شروع ہو رہا ہے آج کا، آیا نمبر 153. اذ تسعدون، این یہ جنگ کا نقشہ کھینچ رہا ہے. اذ تسعدون، اور جب تم بھاگ رہے تھے، یعنی جب بھگدڑ مچ گئی. ولا تلوون علی احد، اور کوئی تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر دیکھے، یعنی ایسی بھگدڑ مچی کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہا. بولیے کسی کو کسی کا ہوش ہے. ادھر سے خالد بن ولید آ گئے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں خالد بن ولید ہوں، قریشیوں واپس آؤ. پھر وہ سارے واپس ہے. اب یہ تھے 700 اور وہ بھی بکھرے ہوئے، اور وہ 3000 کا لشکر. تو بھگدڑ ایسے موقع پر مچ جاتی ہے یا نہیں مچتی؟ تو مچ گئی. تو آگے پھر کیا فرمایا کہ یدعوکم علی آدم والرسول یدعوکم، اور تمہیں رسول بلا رہے تھے. فی اخراکم، پیچھے سے تمہارا رسول آوازیں دے رہا تھا. حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بار بار آپ اعلان فرما رہے تھے کہ الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میری طرف آؤ. اب اس بھگدڑ کے ماحول میں صحابہ کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ آواز دینے والا ہے کون ہے. بولیے آواز دینے والا، کیونکہ افواہ تو یہ تھی کہ حضور شہید ہو گئے ہیں. تو بعض صحابہ کو شک پڑا کہ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، مگر اس وقت کسی کو اس کا ہوش ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فی اخراکم، پیچھے سے تمہیں بلا رہے تھے. فاصابکم غمم بغم لکی لا تحزنوا، فرمایا فاصابکم غمم بغم، اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں پہنچایا تمہیں غم کے بعد غم. بولیے غم کے بعد ہے، یعنی ایک کے بعد دوسرا غم، اور دوسرے کے بعد ہے تیسرا غم. پہلا غم تو یہی سمجھ لو کہ فتح شکست میں بدل گئی. دوسرا غم کہ اپنے بہت سارے ساتھی، تیسرا غم کہ بہت سارے ساتھی زخمی ہو گئے، اور چوتھا غم کہ حضور کو زخم آ گئے. پانچواں غم یہ تھا کہ صحابہ کرام کی بھگدڑ مچ گئی، اور چھٹا غم یہ تھا کہ باقاعدہ یہ افواہ ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ معاذ اللہ حضور بھی شہید ہو گئے ہیں، اور کسی کو کسی کا ہوش ہے. تو یہ کہا کہ فاصابکم غمم بغم، غم کے بعد ہے غم آ گیا. تو ایک مطلب یہ ہے کہ غمم بغم، غم کے بدلے غم. بولیے غم کے کہ تم نے میرے رسول کو غم پہنچایا، وہ جبل رمات چھوڑ کر، پھر میں نے بھی تمہیں غم پہنچا دیا. تو غم کا بدلہ کیا ہو گیا؟ غم. اب یہ غم کیوں ہے؟ حکمت سنیے. لکی لا تحزنوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو، تاکہ تمہیں غم نہ رہے. الا ما فاتکم، اس چیز پر جو تم سے چھن گئی ہے. بولیے جو تم سے، ما فاتکم جو تم سے دور چلی گئی ہے. یعنی اب جو کچھ ہو گیا ہے ایک کے بعد ایک غم. ایک کلا ہی غم ہوئے نا وہ چھوٹی مٹدا، تے جتھے واہ سارے غم کٹھے ہو جان نا تے پھر باقی غم ہلکے ہو جاندے نے. بولیے باقی غم ہلکے ہو جاندے نے. تو فرمایا یہ اس لیے کہ لکی لا تحزنوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو. الا ما فاتکم، اس چیز پر جو تم سے چھن گئی ہے، فوت ہو گئی ہے. اس لیے کہ جو چلا گیا ہے وہ تمہارا تھا ہی نہیں، اور تمہاری قسمت میں اللہ نے لکھا ہوتا تو جاتا ہی، اور اگر چلا گیا ہے تو غم کرنے کی ضرورت ہے. ولا ما اصابکم، اور اس مصیبت پر بھی تم غم نہ کرو جو تمہیں پہنچ رہی ہے. بولیے جو تمہیں پہنچ رہی ہے، کیونکہ جب غم آ جائے تو پھر نظریں اللہ پر ہونی چاہیے. بولیے نظریں کس پر ہونی چاہیے؟ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہارے عملوں کو جان رہا ہے. ایک مسئلہ تو حل ہو گیا. اب